السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ پچھلے دنوں یہ آج کل میں کوئی بہت ہی ایک ہجوم، ایک ہڑبونگ مچا ہے، اور وہ درست بھی تھا کسی حد تک صحت کارڈ کے حوالے سے، کیونکہ جو پنجاب کی موجودہ نگران حکومت ہے، جو میرے خیال میں نگران کم اور نگہبان خود کو زیادہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ شاید ساری زندگی وہ اقتدار میں رہیں گے، حکمران رہیں گے، یا کم از کم وہ ایک ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو مرد ہے لطیف ہے، اس کا شادی کے لیے کب تک دل کرتا ہے؟ تو ایک بندہ بہت ہی بزرگ تھا، 100 سے زیادہ عمر تھی، 100 سالوں سے، تو وہ کہنے لگے جی کلوں تک تو کرتا ہے۔ یہ اقتدار بھی ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اقتدار سے دور ہو اور خواہش ہو اقتدار میں آنے کی، یا اگر اقتدار میں آ جائے تو پھر اس میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کا دل کرتا ہے کہ یہ کلوں تک اب اقتدار میں رہیں۔ تو ان کو بھی لگتا ہے، انہوں نے جتنے بڑے پروجیکٹس چھیڑے ہیں، جتنی چیزیں جو ہے بطور الیکشن کروانے کے لیے ایک آئی تھی حکومت نگران، لیکن جتنے یہ پروجیکٹس چھیڑ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اور جتنی ہائپر ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، اس سے شاید ان کی اندر سے خواہش یہی ہے، اور یہ بھی خود سے پوچھیں اور سوچیں کہ میں نے غلط کہا یا ٹھیک، کہ یہ کلوں تک تو کم از کم ان کو اقتدار میں رہنا چاہیے، جتنا بھی طویل ہو جائے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہائی کورٹ میں کوئی 1 لاکھ زمین کا کہیں لیز پہ دینے کا تھا، تو جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ تو آئے ہیں الیکشن کروانے، چند مہینوں کے لیے آئے ہیں، آپ یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح لیکن اس کے باوجود رنگ روڈ دائیں بائیں یہ اپنی پھرتیاں دکھا رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے چلیں، کوئی یادگار رہے گا، اچھا رہے گا۔ اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اگر اقتدار ہے اور انسان کو یہ سوچ رہا ہے، مقتدر طبقہ یا لوگ چند یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ اچھا کر جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اچھا شاید کر بھی جائیں۔ انہوں نے کھچیں بھی بہت ماری ہیں، وہ عامر میر صاحب جو ہے، حامد میر صاحب کے بھائی، انہوں نے بڑی ہائپر ایکٹیویٹی بھی دکھائی ہے، خود میں بھی ان کے ہاتھوں نقصان مجھے بھی ہوا ہے، ادبی اداروں کا نقصان ہوا ہے۔ جب آپ نیک نیت، باکردار اور بالغ نظریہ رکھنے والے لوگوں کو آپ اداروں سے ہٹاتے ہیں، تو آپ ان سے تو چھوٹی موٹی کوئی چلے بدلہ لے لیتے ہوں گے، یا آپ ان کو اپنی بڑائی دکھاتے ہیں، یا احساس برتری کا احساس ان کو دلاتے ہیں کہ آپ بہت مقتدر ہیں اور آپ کے پاس بڑا اختیارات ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اداروں کو، افراد کے ہٹانے سے اداروں کو تو نہیں کچھ زک پہنچتی، اگر اداروں کو نقصان ہوتا ہے تو کسی بھی ایسے قابل لائق آدمی کو جب آپ کرسی سے ہٹائیں گے تو پیچھے کوئی نالائق آ کر بیٹھ جائے گا، پھر آپ کے پیسے بھی ضائع جو ادھر آپ بچاتے پھرتے ہیں صحت کارڈ میں، بڑی آپ کو ہو گئے، قوم کا درد ہے، تو وہاں آپ نقصان کرتے ہیں، ادارے کا بھی اور ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ان کے سیکٹری صاحب جو ہیں، انفارمیشن سیکٹری ملک علی نواز کھوکھر صاحب، وہ تو ایک اپنے دوست پر اتنا فدا ہو گئے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ بندہ کسی جوگا ہے کہ نہیں ہے۔ شاعری ساری وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جی مجھے دنیا ساری چور شاعر کہتی ہے، جس کی شہرت ہی یہ ہو چور شاعر کی، تو آپ اس کے اوپر نچھاور ہو جائیں، کبھی بورڈ ممبر بنا، کبھی اس کو صدر نشین بنا، اور کبھی اب پتہ نہیں یہ بھی سنا ہے کہ آپ اس کو کوئی صدارتی تمغہ بھی دلوانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ بظاہر ہمارے سامنے تو اکا دکا ہیں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اور بھی یہ آپ کی نفسیات اور آپ کا مزاج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہو۔ تو یہ میں اس لیے ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر موجودہ نگران حکومت کی کوئی حمایت یا کوئی ان کے کام کی تعریف کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان سے سہمت ہوں یا مجھے کوئی ان سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ فوراً 1 سیکنڈ میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے تو ان سے نقصان ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نقصان تو میں کبھی نہیں سمجھتا، لیکن کوئی ملک کا اور اداروں کا اور قومی چیزوں کا نقصان کرتا ہے تو پھر اس پہ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے۔ تو یہ ایکچولی ہائپر ایکٹیو وہ عامر میر صاحب بھی جو ہیں، وہ ایک بالکل ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے کام تو شاید کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن جو وین ہوتا ہے نا انسان میں، وہ وین شین ان کا مجھے نہیں نظر آیا، میری ذاتی رائے، غلط بھی ہو سکتی۔ صحت کارڈ پر آ جائیں۔ صحت کارڈ میں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے اور انہوں نے عامر میر صاحب نے، اس میں مجھے جو ہے وہ بہت حد تک
سچائی بھی نظر آ رہی ہے اور اچھی بات بھی نظر آ رہی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یہ باقاعدہ تجارتی ہسپتال ہیں، ان کا جو وی این ہے وہ جیسے انہوں نے ROI کا کہا بھی، ریٹ آف انویسٹمنٹ، یہ پیسہ لگاتے ہیں منافع کمانے کے لیے، اور منافع کمانے کے لیے جو ہے وہ پھر جو بندہ پیسے کا رسیا ہو، ناجائز منافع کو بھی درست سمجھتا ہو، وہ پھر جو وہ چیر پھاڑ ہی کرتا ہے معاشرے کی، لوگوں کی، انسانوں کی، وہ لوٹ کھسوٹ کے لے جانا چاہتا ہے ہر حال میں، چاہے کوئی مر جائے۔ تو یہ ہسپتالوں میں ایک بطور صحافی تائید کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے ہسپتال دیکھے ہیں۔ ہمارا جو PIC ہے اس کو میں نے اپنے ریڈیو کے پروگراموں میں اس کو وہ کچا چٹھا اس کا جہاں پہ جعلی سٹنٹ پڑتے تھے، ایک جراثیم تھا وہ جو ہے مرتا نہیں تھا، وہ فیومیگیشن ایک غیر معیاری ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، رجسٹر اور تھے ڈیتھ ریٹ کے اور باقی اور، تو اس طرح کی بڑی اس میں چیزیں تھیں ماضی میں۔ اب میں بہت عرصہ ہوا نہیں اس طرف دھیان دیا، لیکن یہ معاشرہ ہمارا من حیث القوم ہم کرپٹ ہیں، وہ انہوں نے صحیح کہا تھا ہمارے سابق وزیر اعظم، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر لوگوں سے بچا کے کوئی کام کروا لینا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر یہ سوچ رہے ہیں انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ یہ دھندا شروع ہو گیا تھا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور وہاں پہ ان نیسیسریلی جو ہے وہ آپریشنز کیے جا رہے تھے، اور یہ جو سیزیرین آپریشن ہے، نارمل برتھ کی بجائے سیزیرین کرنا، یہ تو ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کی پریکٹس ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 90% سے زیادہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتے ہوں، 90 یہ اس سے کم نہیں ہوتے ہوں گے سیزیرین آپریشن ہی کرتے ہیں، تو یہ آپریشن کرو، زیادہ پیسے دو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دل کے جو سٹنٹ پڑنے والی بات ہے، یہ 100% اس میں درست، میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے۔ یہ ہسپتال جو پرائیویٹ ہیں یہ دھندا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک تو نمبر 1 سرکاری ہسپتالوں کو آلٹرنیٹیولی اپ ڈیٹ کیا جائے، ان کو فنڈز دیے جائیں، ان میں وسعت دی جائے، آبادی کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں جو ایک کیپیبلٹی ہے ان میں اضافہ کیا جائے مریضوں کے حوالے سے۔ دوسری ایک جو میں تجویز دینا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور وزیر صحت اور عامر میر، یہ تینوں ہی چونکہ لگ رہے ہیں فرنٹ پہ اس وقت، میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریٹ، یہ جو ہے ہمارا صحت کارڈ، اس میں انٹائٹلمنٹ زیادہ سے زیادہ ان ہاسپٹلز کو دیں جو پہلے سے خیراتی طور پر اور غریب مسکینوں کا علاج کر رہے ہیں۔ جب ان کو ادھر سے سپورٹ مل جائے گی تو وہ 100 بندے کی بجائے روزانہ 200 بندے کی علاج جو ہے اس کو وہ کر پائیں گے۔ اس کو ذرا غور کریں۔ اور یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ پابندی جو ہے، مقصد ہے کہ یہ جو بلوں والی بات ہے نا، یہ بھی کھچ ہے۔ اب مثال کے طور پہ مجبوراً کسی کو بل دینا پڑ جاتا ہے 30,000 40,000، بجلی تو نرخرے پہ ہے، وہ کوئی چیزیں بیچ کے روٹی نہیں کھا رہا، بل دے رہا ہے کہ یار گرمی ہے، بچے ہیں، تو آپ اس کو بل کی بنیاد پر آپ کہیں گے یہ تو اتنا بل دیتا ہے، وہ بل کے بعد دے کے تو اس کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں کہ وہ پیسے بچا کے اپنا آپریشن کرا لے، علاج کرا لے۔ یہ کرائٹیریا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کوئی کروڑ 2 کروڑ والے جو اوپر 4-5 کروڑوں والے، وہ جاتے بھی نہیں اس پہ، اگر آپ کو لگتا ہے وہ جاتے ان پہ رکھیں۔ یہ جو میرے جیسے آپ لوگوں جیسے جو سفید پوش ہیں، یہ کوئی نہ ان کے کسی ریڈ بینک میں ملینز آف پاؤنڈز کے اثاثے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی امریکہ کے کسی وہ جو ہے بڑے بڑے بینک کے ڈالرز والے جو ہے ان میں کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی نہ ملینز ہیں نہ ٹریلینز ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اگر بل بھی مجبوراً جو دینا پڑتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کس طرح دینا پڑتا ہے، پیٹ کاٹ کر، روٹی کاٹ کر۔ تو آپ تو ویسے ہی بے روزگار کرنے کے شہنشاہ ہیں ہمارے وزیر انفارمیشن صاحب، تو آپ ذرا ان چیزوں کو رکھیں کہ ہر سفید پوش یا ہر موبائل کا یا بجلی کا بل دے لینے والا بندہ، پتہ نہیں وہ موبائل سے وہی کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار اس کا ایسا ہے جس سے وہ بمشکل 8,000 بل دے کے 16,000 کماتا ہے۔ اب آپ نے تو کہہ دیا کہ جی 8,000 روپیہ بل دے رہا ہے، وہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ سارا دن لگا رہتا ہے اور 8,000 روپیہ کماتا ہے۔ یہ آن لائن بہت بزنسز ہیں۔ اسی طرح بجلی کا کوئی پیٹ کاٹ کے بل دے رہا ہے تو آپ اس کو کہیں جی یہ تو 20,000 روپیہ 30-40 بل دے رہا ہے، بھائی وہ پتہ نہیں مل جل کے بچے فیملی اکٹھے ہو کے اس کے بعد نہیں بچتا کچھ علاج کا۔ اس لیے یہ کرائٹیریا جو ہے یہ آپ لوگوں کے وہ نہیں ہے، وی این نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ عوام کا ہی ہے، جو کروڑوں روپے جن کو آپ روک رہے ہیں کہ جو بڑے امیر ہیں، مالدار ہیں، وہ یہ سہولت نہ اٹھائیں، وہ ہمارے چاچے مامے تو نہیں ہیں، ٹیکس انہیں وہی زیادہ دیتے ہیں۔
وہی ٹیکس دیتے ہیں۔ اب ان کو آپ صرف 10 لاکھ، جن سے آپ کروڑوں روپے ٹیکس لیتے ہیں، ان سے آپ کہیں گے جی 10 لاکھ روپے کی آپ نہ اٹھائیں فیسلٹی۔ تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے جب تک انسان کے پاس نظریہ نہ ہو اور دل میں عوام دوستی کی باقاعدہ خو نہ ہو، تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ تانے بانے بیٹھ کے 2-4 صحافی کوئی خوش آمدی اکٹھے ہو گئے، کوئی بہت زیادہ باتیں کرنے والے اکٹھے ہو گئے، وہ لانگ ٹرم چیزیں جو عوام کی کوئی تعمیر و ترقی ملک کا سوچنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی ہمارے ملک میں پچھلے 75 سالوں سے جو ہو رہا ہے اور جو آج نتیجہ ہے، یہ نتیجہ اس بات کی گواہی، شہادت اور مثال ہے کہ لوگ بس آئے ہیں اپنے گھر بھرنے کے لیے، نعرے دیے ہیں، گفتگویں کی ہیں، پریس کانفرنسیں فرمائی ہیں، لارے لگائے ہیں، کیا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ہونے والا جو دھندہ ہے، اس کے میں بھی خلاف ہوں، ہر جاننے والا آدمی، باشعور آدمی اس کے خلاف ہے۔ یہ اس میں آپ کی پوری تائید ہے۔ اور دوسرا لیکن یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنے کی بجائے کوشش کریں، آپ اگر آپ بہت اچھے ہیں تو اس میں اضافہ کروائیں، اس میں کم از کم 10 سے 15 لاکھ لے جائیں تو پھر پوری قوم آپ کو سلوٹ کرے گی۔ اور بچائیں، یہ دھندے والوں سے بچا کے وہ پیسہ ادھر انکلوڈ کر دیں، وہاں سے ان کو نکالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کوئی فیسلٹی ہو، اگر اس میں کرپشن ہو جاتی ہے تو اس فیسلٹی کو ضروری نہیں ہے کہ کرپشن کی وجہ سے فیسلٹی بند کر دی جائے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ جی اس میں تو کرپشن ہے، بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ ختم کریں، روکیں۔ اب یہ جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگ جس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ کسی کو نوکری سے نکال، کسی 2 نمبر بندے کو بٹھا، یہ بھی کرپشن ہے۔ اور یہ وہ کرپشن ہے جو آگے سال ہر سال برباد کر دیتی ہے قوم، ملک اور ملت کو، اداروں کو۔ تو یہ آپ ذرا اپنی اس جو اختیاراتی کرپشن ہے اس پر بھی ذرا غور فرمائیں۔ بہت شکریہ۔